عبداللہ کے یتیم محمد بھی قانون فطرت کے مطابق جوان ہو گئے۔ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب الاعضاء اور حسین و جمیل تھے۔ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی، دل میں گھر کرنے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، موزوں قد اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی اور رعنائی کا منتہا کمال کہہ سکتے ہیں۔ کسی آدمی کے قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سر و قد اور شمشاد قد ہے، قامت ہے، مگر محمد کے قد موزوں کو یہ تشبیہ اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے۔ لالہ و گل، سنبل و نرگس، آفتاب و مہتاب، لعل و گوہر، مشک و عنبر، سارہ و تبسم، انسان کے حسن و جمال اور ان کی خوبی اور رعنائی کے تمام استعارے ہیں، مگر محمد کے جمال کی شرح و تفسیر کے لیے سب کے سب استعارے ناتمام، ادھورے اور تشبیہ و مماثلت کی سطح سے بہت فروتر ہے۔ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جہاں شعر و ادب کے استعاروں اور تشبیہوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے حسن و خوبی کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد اپنا جواب آپ ہیں، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ قدرت نے محمد کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا، بس اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین ہو۔ حسن سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے۔ دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی۔ انسان کامل کو سیرت و صورت، جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی و کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور محمد اس کے صحیح مصداق تھے۔ جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ یعنی جوڑے میں دیکھا۔ چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا۔ دیر تک ماہ عرب اور بدر کامل میں مقابلہ کرتے رہے، بالآخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہ زبان بن کر پکار اٹھی، گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد کے حسن فراواں کے کسی طرح برابری نہیں کر سکتا۔ فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ جرمنی کا مشہور شاعر نیٹسے، جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے، ساری عمر مافوق الانسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا، کاش تھا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا۔ نقاش قدرت نے اس شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی، نازکی اور صنعت صرف کر دی۔ دنیا آب و گل میں صدا سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں انسان کامل بس یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا۔ خوبی اور کمال و بلندی کی اس ذات پر انتہا ہو گئی۔ اب دنیا میں جس کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملے گی، وہ اسی انسان کامل اور روح حق کے اسوہ حسنہ